ہم کہتے جیسس خدا ہے, خدا کا بیٹا خدا, گاڈ کا بیٹا گاڈ. انہوں نے خود کہا, چیلوں نے کہا آپ اپنے پتا سے ہمیں ملائیے. بیزار ہو کے کنٹال کے بولا میرے کو دیکھ لیے تو سمجھو پتا کو دیکھ لیے. Two questions to clarify. One being, Jesus in Bible is the Son of God. It is stated in an incident that the Holy Spirit came upon Jesus and he said, God himself said that this is my beloved Son in whom I am well pleased. So who's Jesus? What is the fact about Jesus? سسٹر این, Yeah. بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے سن آف گاڈ, Yes. خدا کا بیٹا, اور ایک کوٹیشن ہے کہ اللہ نے اپنے بلاوڈ سن کے بارے میں کہا ہے. اگر آپ بائبل پڑھیں گے, بائبل کے اندر گاڈ ہیز گاٹ سنز بائی دا ٹنز, مطلب بائبل کے اندر آپ پڑھیں گے تو خدا نے کئی انسانوں کو اپنا بیٹا کہا ہے. Yes. یہ لفظ جو سن ہے یا بیٹا ہے کئی بار پیار سے کئی لوگ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کئی ضعیف انسان اگر کوئی چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے مائی سن, بیٹا ادھر آؤ. تو اس طریقے سے بائبل میں گاڈ ہیز گاٹ سنز بائی دا ٹنز, بائبل میں خدا نے کئی لوگوں کو بیٹا کہا ہے. مثال کے طور پہ بائبل پڑھیں گے, بائبل میں کہا ہے ایڈم از دا سن آف گاڈ, بائبل میں افرایم از دا سن آف گاڈ, اسرائیل از سن آف گاڈ, آل دوز ہو آر لیڈ بائی دا اسپرٹ آف گاڈ دے آر سنز آف گاڈ. جو بھی کوئی اللہ کے احکام پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں اللہ کے بچے یا اللہ کے بیٹے. بائبل میں خدا کا بیٹا کئی لوگ کو کہا گیا ہے. مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کو کہا گیا خدا کا بیٹا, افرایم کو کہا گیا ہے, اسرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے. جو بھی کوئی اللہ کے احکامات کو مانتا ہے بائبل کہتی ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کے بچے. اور یہ عام الفاظ میں کسی کو اعتراض نہیں ہے, ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن جو اعتراض ہے, جو آبجیکشن وی ہیو از دا کوٹیشن جو مشنری لوگ کہتے ہیں, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16. جو بہن کہنا چاہتی تھی اس نے ریفرنس نہیں دی, بٹ وہ کیا کہنا چاہتی میں جانتا ہوں کیونکہ یہ میرا فیلڈ ہے, کمپیئرڈ ریلیجن. وہ جو کوٹ کرنا چاہتی تھی وہ ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 میں جہاں لکھا ہے For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth him shall not die but have everlasting life. For God so loved the world. خدا نے دنیا کو اتنا چاہا کہ اس نے اپنا جنا ہوا بیٹا, God so loved the world that he gave his only begotten son, اس نے اپنا ایک لوتا جنا ہوا بیٹا, جو بھی اس بیٹے میں مانتا ہے وہ کبھی بھی نہیں مرے گا اینڈ وہ جنت میں جائے گا. For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. وہ مرے گا نہیں لیکن ہمیشہ کامیاب رہے گا, مطلب وہ جنت میں جائیں گا. یہ جو بائبل کا ورس ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16, اس میں جو ورڈ بیگوٹن ہے یہ اسکالرز آف بائبل کہتے ہیں اٹ از انٹرپولیشن, اٹس اے کنکاکشن, اٹس اے فیبریکیشن. یہ ایک ملاوٹ ہے. یہ اوریجنل ٹیکسٹ میں یہ لفظ جو جنا ہوا ہے ہی نہیں, اوریجنل ٹیکسٹ میں تھا بیٹا. یہ جنا ہوا لفظ جو ہے یہ انٹرپولیشن ہے, اور اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اوریجنل ٹیکسٹ میں نہیں ہے. تو اگر کہنا کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہے ان دا رائٹ سینس کانٹیکسٹ میں, بیٹے مطلب اللہ کا کہنا مانتے تھے. ہم مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو خدا کے تھے وہ اللہ کے قریب تھے, تو اس انداز میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے بیٹے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے جنے ہوئے بیٹے تو ہمیں اعتراض ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹا نہیں جنتا. کیونکہ یہ جو جننے کی جو قوت ہے یہ قوت ہے لوور اینیملز کی, اینیملز, ہیومن بینگز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کئی اوپر ہے. جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4, اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ہے کہ اللہ الصمد,
اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ 4 لائنز ہے، 4 سٹیٹمنٹس ہے جو قرآن مجید میں خدا کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کرنے کے کہا گیا، اور یہ چیز بائبل میں بھی ہے۔ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کو فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے۔ کوئی بھی مسلم ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان نہ لائے۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے۔ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے بنا کوئی باپ کے، جو اکثر ماڈرن آج کے کرسچن نہیں مانتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے مسیح، جسے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے کرائسٹ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے۔ ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اللہ کی مدد سے۔ ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگ کوڑھ سے بیمار تھے ان کا علاج کیا اللہ کی مدد سے۔ ہم مسلمان اور کرسچن ایک ساتھ جا رہے ہیں، لیکن کوئی اگر پوچھے گا تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے جنے ہوئے بیٹے ہیں، اور اکثر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں ایک بھی سٹیٹمنٹ، ایک بھی جملہ نہیں ملے گا جس میں صاف طور سے بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ صاف طور پہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ اگر کوئی بھی شخص پورے بائبل میں سے کہیں سے بھی ایک بھی جملہ مجھے دکھائے صاف طور پہ بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں آج عیسائی مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں باقی مسلمانوں کے بہاف پہ بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں کمپیریٹیو ریلیجن کا، باقی اکثر مسلم نہیں ہیں۔ میں اپنے سر کو گلوٹین پہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے گلے کو پھانسی کے بندل میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کوئی بھی شخص ایک بھی جملہ بتا سکے پورے بائبل میں بنا شک، بنا شبہ، جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کو تیار ہوں۔ اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے صاف طور پہ، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں، کہ میرے والد مجھ سے بڑے ہیں، یعنی میرے خدا مجھ سے بڑے ہیں۔ لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں، مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد، میرے خدا سب سے بڑے ہیں۔ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں، آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز with the spirit of God، میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے۔ لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں، I with the finger of God cast out devils، میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں۔ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30، I can of my own self do nothing، as I hear I judge and my judgment is just، for I seek not my will but the will of my Father۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے I can of my own self do nothing، میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، as I hear I judge، جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں، and my judgment is just، اور میرا فیصلہ حق کا ہے، for I seek not my will but the will of my Father، کیونکہ میں اپنے آپ کچھ نہیں کہتا ہوں، جو کچھ میرے خدا نے کہا ہے، جو کچھ میرے خدا چاہتے ہیں وہ میں کہتا ہوں۔ اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ خدا کے خواہش کے حساب سے میں میری زندگی بسر کرتا ہوں، وہ انسان مسلم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24 میں، the words that you hear are not mine but my Father who has sent me، جو آپ الفاظ میرے سن رہے ہیں وہ میرے خود کے نہیں ہیں لیکن خدا کے جس نے مجھے بھیجا۔ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں this life is eternal so that you may know the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent۔ یہ زندگی امن کی ہے، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے، اور آپ جان لو کہ خدا ایک ہے اور ایشور نے، خدا نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اور صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں، Ye men of Israel, listen to this, Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs which God did by and you were witness to it۔
इस बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में लिखा है कि ई मैन ऑफ इजराइल लिसन टू दिस, ये यहूदी लोग, ये इजराइल के लोगों, इस बात को सुनो, जीसस ऑफ नाजरेथ अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड, ईसा अलैहिस्सलाम जो नसारा के थे एक आदमी थे जिसे खुदा ने चुना, अमंगस्ट यू, आपके बीच, विथ वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड साइंस, और उनके जरिए निशानी दिखाए, मौजूदा दिखाए, विच गॉड डिड बाय हिम, जिससे अल्लाह ने किया, एंड यू विटनेस्ड इट, और आपने उसकी शहादत दी। इससे साफ जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चुना, मतलब वो पैगंबर थे, और जितने भी मौजूदा उन्होंने किए वो अल्लाह ने किए उनके जरिए। तो इससे ये जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे, ना कि खुदा थे। तो आप मानते हैं इस बात में कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे? हाँ, मैं एक्चुअली आई बिलीव इन इस्लाम, दैट इज द फैक्ट, आई एम हियर। माशाअल्लाह। तो आप मानते हैं इस्लाम मजहब में? Yes, but then I have to explain it to others. तो आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है? He is a prophet. माशाअल्लाह। बहन मानती है कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है और वो खुदा नहीं है, और वो जवाब चाहती थी किस तरीके से वो दूसरों को ये बता सके कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, अल्लाह के बेटे नहीं, लेकिन पैगंबर है। तो आप कन्विंस्ड है अभी? Yes. आप मानते हैं कि खुदा एक है? Yes. आप मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम उसके पैगंबर है? Yes. आप ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, जो गॉस्पेल ऑफ जॉन में कहा गया है चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14, और वो आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मानते हैं उसमें? Yes. और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? Yes. तो अगर आप मानते हैं कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, उसका मतलब आप मुस्लिम हैं? Yes, but I haven't told my parents about this. मैंने कहा कि ये चीज़ कि वो इस्लाम में मानती है, उन्होंने अपने वालिदैन से नहीं कहा है। वालिदैन को कहना फ़र्ज नहीं है, अगर कहे तो अच्छी बात है। आपके दिल में अगर ईमान है, इफ़ यू हैव फेथ इन योर हार्ट, दैट इज सफिशिएंट। यू नीड नॉट टेल योर पेरेंट्स, यू नीड नॉट टेल मी, यू नीड नॉट टेल एनीवन। इफ यू हैव फेथ, इट इज बिटवीन यू एंड अल्लाह। आप और आपके ईश्वर, आपके खुदा, आपके अल्लाह के दरमियान है। बोलना फ़र्ज नहीं है, लेकिन अगर बोले तो हो सकता है कि आपको इस्लाम पे चलना और आसान होगा। तो आपके वालिदैन को बोलना फ़र्ज नहीं है, धीरे धीरे आप आस्ते बोल सकते, जब आपको लगेगा कि अब बोलना सही है उस वक्त बोलिए, बोलना फ़र्ज नहीं है। Yeah, and one more thing. The thing is that I won't tell my parents about it, but I want to completely be a Muslim. So if I like 20%, I can't give my 20% to it. I need to give my 100%. So that's the reason I have to tell my parents. बहन ने सवाल किया है कि मैं चाहती हूँ मेरे वालिदैन से कहूँ, लेकिन अगर नहीं कहूँगी तो 20% तकरीबन दे सकूँगी, इस्लाम पे मुकम्मल नहीं चल सकूँगी, तो मैं चाहती हूँ कि पूरा चले। बहन 100%, कोई मुस्लिम ये नहीं कहता 100% में चलता हूँ, कोई गुनाह नहीं करता है, कोई गलती नहीं करता हूँ, ये तो नामुमकिन है क्योंकि हम इंसान है, गलतियाँ करते। लेकिन अगर आपके दिल में ईमान है, सबसे अहम चीज़ मुसलमान के लिए ईमान है, तौहीद। अगर दिल में ईमान है और तौहीद है, और अगर शिरक आप नहीं करेंगे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, ये 100% होना ज़रूरी है जन्नत में जाने की। उसके बाद आस्ते आस्ते सलाह, इंशाअल्लाह सलाह पढ़ेंगे, फिर आप ज़कात देंगे, रोज़ा रखें, आस्ते आस्ते। लेकिन सबसे अहम है कि आपको तौहीद पे चलना चाहिए, ये मानना चाहिए कि अल्लाह एक है और उसके साथ आप किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। ये करेंगे तो शुरुआत है, इतना शुरुआत में कम से कम होना चाहिए, और धीरे धीरे इंशाअल्लाह जैसे आपको मौका मिलेगा, इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह आप इस्लाम पे चल सकेंगे। लेकिन कम से कम इतना तो आप मान सकते अपने दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है, ईसा अलैहि सलाम उसके पैगंबर है, ये ईमान है। और अगर आप अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूछते, किसी की इबादत नहीं करते, ये कम से कम ज़रूरी है। इतना कर सकते तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं। उसके बाद जितने प्रैक्टिसेस है, जितने भी अमाल है, वो धीरे धीरे इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद करेंगे और आपको आसान करेंगे। तो आप कम से कम इतना तो मानते हैं दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, और ईसा अलैहि सलाम भी पैगंबर। आप इतना मानते हैं? Yes. तो इतना मानते तो आप इंशाअल्लाह इस्लाम में दाखिल हो सकते। So I would like to get converted. माशाअल्लाह। बहन ने कहा कि वो चाहती है कि वो इस्लाम कबूल करे।
آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ، No. کوئی بھی پریشر، No. مالی پریشر، No. معاشی پریشر، No. فزیکل پریشر، No. آپ اپنے دل سے قبول کر رہے ہیں؟ Yes. آپ کے دماغ سے بھی، Yes. آپ کے پورے ہوش و آواز سے، Yes. اور آپ مانتے خدا ایک ہے؟ Yes. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ Yes. ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرائیے. Brother, there's one more person who would like to take the Shahada. اوکے انشاءاللہ شی کین جوائن. بہن آپ کا نام کیا ہے دوسری بہن کا؟ میرا نام سنندا ہے. آپ کا نام ہے سنندا. میں بودھ دھرم سے ہوں. بدھ دھرم، بدھ سے. ہاں. اور آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ پہ کوئی دباؤ نہیں اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی بھی فزیکل پریشر، نہیں. کوئی بھی مالی پریشر؟ نہیں. کیونکہ کسی کو پریشر ڈال کے اسلام قبول کرنا غلط ہے. ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے، اس دیش میں بھی غلط ہے. آپ اپنی فری ول سے قبول کرنا چاہتے ہیں، ہاں. اپنے دل سے، ہاں. اپنے دماغ سے، ہاں. ہوش و آواز سے. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا، انشاءاللہ دونوں بہنیں ایک ساتھ انشاءاللہ شہادہ دہرا سکتے. اشہدو Ashhadu اللہ Allah الہ ilaha الا اللہ illallah واشہدو wa ashhadu انہ anna محمدن Muhammadan عبدہ abduhu ورسولہ. wa میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر. ماشاءاللہ آپ دونوں مسلم ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آپ کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اچھی سے اچھی زندگی اس دنیا میں دے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ کو جنت میں ڈالے. اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے خاندان والوں کو، آپ کے فیملی ممبرز کو بھی ہدایت دے. اور ہم دعا کریں گے انشاءاللہ کہ آپ بھی اس اسلام کے امن کے پیغام کو پھیلائیں. I have a request. I want everyone here present to pray for me and my family. بہن کی یہ التجا ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ماشاءاللہ لاکھوں کا منظر ہے، اس کی خواہش ہے کہ آپ اس کے لیے اور اس کے خاندان والوں کے لیے آپ دعا کیجئے. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہن کو جنت میں ڈالے، اور دعا کرتے انشاءاللہ کہ آپ کے خاندان والوں کو، آپ کے فیملی ممبرز کو ہدایت دے انشاءاللہ. Yeah, especially for my family. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کے خاندان والوں، آپ کے فیملی ممبرز کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. Thank you. جزاک اللہ شکرا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے.